بہت ہی مبارک کے لائق ہیں۔ آج ہری پور کے ہمارے یہ بھائی جنہوں نے قرآن مجید کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے علاقے میں یہ اتنا بڑا پروگرام منعقد کیا ہے۔ 20 طلباء کرام نے قرآن مجید حفظ کیا۔ اللہ ان حافظوں کو اپنے اپنے خاندانوں کے لیے بابرکت بنائے۔ ان کے والدین، ان کے اساتذہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ہری پور کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نواز دے اور دین اسلام کی نشر و اشاعت کا مرکز بنا دے۔ محترم بھائیوں، قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا قانون ہے، انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس قرآن کے ساتھ دنیا کی تمام تہذیبوں کو، دنیا کے تمام کلچروں کو، دنیا کے تمام نظاموں کو منسوخ اور مسترد کیا ہے۔ یہودیوں کے نظام، صلیبیوں کے نظام، بت پرستوں کے نظام، مجوسیوں کے نظام، اللہ کے جتنے بھی دشمن اور باغی اور انسانیت کے جتنے بھی دشمن اور باغی تھے، سب کے نظاموں کو، سب کی تہذیبوں کو اللہ نے منسوخ کر کے، مسترد کر کے یہ قرآن انسانیت کو دیا ہے۔ دنیا کے لیے اس کو ہدایت کا قانون قرار دیا ہے، اور دنیا کے تمام قائد، تمام لیڈر، ان کی قیادتوں کو منسوخ کر کے صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا قائد اور امام قرار دیا ہے۔ محترم بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھو، یہودیوں نے اپنی کتابوں کو تبدیل کیا، عیسائیوں نے اپنی کتابوں کو مسخ کیا، یہ کہہ کر کہ یہ ہماری آزادی کے خلاف ہیں، یہ اللہ کے احکام ہمارے اوپر جبر ہیں، ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اس عیاشی کی بنیاد پر اللہ نے ان کو جو قانون دیے تھے، تورات، انجیل، انہوں نے ان کتابوں کو منسوخ کیا، ان کے اندر تبدیلیاں کی، گڑبڑ کی، تحریف کی۔ وہ دشمن کیسے یہ برداشت کر سکتے تھے کہ اللہ ہمیں دنیا سے مسترد کرے، ہماری قیادتوں کو، ہمارے نظاموں کو دنیا سے ختم کرے، اور دنیا کو ایک نیا قانون دے، دنیا کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، سیادت اور رہنمائی دے۔ وہ حسد کا شکار ہوئے، اللہ کے فیصلے کے سامنے ابلیس کی طرح کھڑے ہو گئے۔ جس طرح ابلیس نے دیکھا تھا کہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا ہے،
اور اللہ نے ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا. کیوں؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اس نے اللہ کی طرف نہیں دیکھا کہ مجھے حکم دینے والا کون ہے، اس نے یہ دیکھا کہ میری توہین ہے، میری بے عزتی ہے. حسد میں آ کر اللہ کے ساتھ دشمنی شروع کر دی. وہی کردار یہودیوں نے، صلیبیوں نے اختیار کیا. اللہ کے باغی تھے، شریعتوں کے باغی تھے، لیکن جب اللہ کا یہ حکم آیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، ان پر نازل ہونے والی شریعت کو قبول کرو، قرآن مجید پر ایمان لاؤ، انہوں نے بھی حسد کی بنیاد پر اللہ کا یہ حکم اور فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا. وہ نہیں چاہتے دنیا پر قرآن ہو، وہ نہیں چاہتے دنیا پر قرآن لانے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہو. وہ دشمنی میں، عداوت میں ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ساری دنیا کفر جو اسلام کی دشمن ہے، قرآن کی دشمن ہے، ان کے مقابلے پر اللہ احکم الحاکمین نے یہ ذمہ داری لی. انا نحن نزلنا الذکر، فرمایا لوگوں یاد رکھو یہ قرآن ہم نے اتارا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالوں میں نازل کیا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. دنیا کا کوئی کفر، کوئی طاقت، کوئی جماعت، کوئی بڑے سے بڑا سرکش قرآن مجید کو، اللہ کی نازل کردہ کتاب کو دنیا سے ختم نہیں کر سکتا. اللہ کا الحاکمین حفاظت کیسے کریں گے؟ قرآن مجید کی اور دین کی حفاظت اللہ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے اللہ نے کچھ فوجیں تیار کی ہیں، جن میں سے ایک فوج یہ قرآن مجید حفظ کرنے والے حافظوں کی ہے. یہ نوجوان، یہ بچے جن کو ماں باپ وقف کر دیتے ہیں، مائیں محبتوں سے تیار کرتی ہیں، باپ بڑے پیار سے ان کو تیار کرتے ہیں، یہ مدارس میں جاتے ہیں، اساتذہ محنت کرتے ہیں، ساری قوم اللہ کے گھروں کو، مساجد کو، مدارس کو آباد کرنے کے لیے خرچ کرتی ہے. اللہ کا کتنا بڑا یہ نظام ہے. اور یہ بچے وہاں رہ کر سال سال میں، 1.5 سال میں، 2 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید کو زبانی یاد کر لیتے ہیں. دنیا کس طرح قرآن کو مٹانے کی کوشش کرے گی، کیسے اس کوشش میں کامیاب ہو جائے کہ یہ صرف اوراق میں ہی نہیں، کتابوں کی جلدوں کے اندر ہی نہیں، یہ تو لاکھوں، کروڑوں، اربوں حافظوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے. اور یہ نظام وہ نظام ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، پہلی امتوں میں، پہلی کتابوں میں اللہ احکم الحاکمین نے اپنے نبی کی پیشین گوئیاں کی، اپنے نبی کی صفات کا تذکرہ کیا، اپنے نبی کے کمالات کا تذکرہ کیا، تو ساتھ اس امت کا بھی تذکرہ کیا، امت مسلمہ کے کمالات کو اور خوبیوں کو بھی بیان کیا. اور ان خوبیوں میں یہ خوبی اللہ نے عیسائیوں کو، یہودیوں کو، پہلی قوموں کو بتا دی تھی کہ میرے نبی پر ایمان لانے والے مسلمان ایسے عظیم لوگ ہوں گے کہ اناجیلہم صدورہم، وہ اپنے سینوں میں اللہ کی کتاب کو محفوظ کریں گے. آج الحمدللہ ہمارے یہ 20 حافظ اور امت مسلمہ کے اندر بے شمار حافظ، یہ وہ فوج ہے جو قرآن مجید کو زبانی یاد کر کے، حفظ کر کے اللہ کے اس کام کو، اللہ کے اس وعدے کو پورا کر رہی ہے کہ ساری دنیا بھی جمع ہو جائے، قرآن مجید کو دنیا سے ختم نہیں کر سکتی. اللہ ہمارے
حافظ بچوں کو یہ عمل مبارک کرے۔ بھائیو، تم اللہ کا الحاکمین کے وعدے کو پورا کرنے والے ہو۔ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے دنیا کفر کے مقابلے پر قرآن مجید کی حفاظت کا بہت بڑا ذمہ لیا ہے۔ اپنے منصب کو سمجھو، اپنی حیثیتوں کو پہچانو، ان کافروں مشرکوں کو ہمیشہ اپنا مد مقابل، اپنا دشمن سمجھ کے اس بنیاد پر خوش رہنا کہ ہم قرآن کے محافظ ہیں، ہم اللہ کے دین کے سپاہی ہیں، اور اپنے آپ کو دنیا کے سامنے نمونہ بنانا، حافظ بن کر قرآن مجید کی عزت وقار کا خیال رکھنا۔ میں نصیحت کروں گا اپنے بھائیوں کو، آپ کا بڑا منصب ہے، آپ عظیم لوگ ہیں، اللہ کا الحاکمین کی حفاظت کے وعدے کی ذمہ داری میں آپ کا بڑا کردار ہے۔ کافروں کے سامنے آپ دیوار ہیں، آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں۔ کبھی کوئی حافظ اپنے آپ کو معمولی اور حقیر نہ سمجھے۔ یہ حفظ کرنے کے بعد داڑھی منڈوا دینا، لباس عیسائیوں جیسے، رہن سہن غیر مسلموں جیسے، نہ نمازوں کا اہتمام، نہ تلاوتوں کا اہتمام، یہ کمزوریاں ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ اس بات پر اپنے آپ کو مضبوط کرو، ہم قرآن کے سپاہی ہیں، ہم قرآن کے حافظ ہیں، ہم نے انشاءاللہ دنیا میں قرآن کو عزت دینا ہے۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی عزت اور وقار اللہ اپنی عزت قرار دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک قسم حامل القرآن، قرآن مجید کے حافظ ہیں، ان کی عزت کو اللہ اپنی عزت کہہ رہے ہیں۔ لیکن وہ حافظ جو حفظ کرنے کے بعد قرآن کا حق ادا کرتے ہیں، راتوں کو تہجدیں پڑھیں، راتوں کو تلاوتیں کریں، اپنے گھر والوں کو پیچھے کھڑا کر کے، مرد پیچھے کھڑے ہو جائیں، عورتیں ان کے پیچھے کھڑی ہو جائیں، راتوں کو اپنے گھروں میں تلاوتیں کر کے، تہجدیں پڑھا کر قرآن کے نور سے منور کریں اپنے گھرانوں کو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، زمین کی وہ جگہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، زمین کی وہ جگہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، آسمان والوں کو اس طرح نظر آتی ہیں جس طرح زمین والوں کو آسمان کے تارے نظر آتے ہیں۔ اور آسمان کے تارے ہمیں کیسے نظر آتے ہیں؟ چمکتے ہوئے، دمکتے ہوئے، ٹمٹماتے ہوئے۔ بڑا اداس پریشان بندہ ہو، چاندنی دیکھ کر، آسمان پر ستاروں کے چمکنے کا منظر دیکھ کر اداسیاں بھول جاتا ہے۔ جن جگہوں پر، جن گھروں میں، جن کوٹھیوں میں، جن بنگلوں میں، جن گاڑیوں میں، جن دکانوں کارخانوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، آسمان والوں کو وہ اس طرح چمکتی دمکتی نظر آتی ہے۔ ایک جماعت یہ حافظوں کی ہے اور دوسری جماعت قرآن مجید کے قاریوں کی ہے۔ یہ قرائے کرام قرآن مجید کے تلفظ کو، قرآن مجید کے حروف کو، قرآن مجید کے الفاظ کو بہتر اور خوبصورت انداز میں پڑھنے والے، اس پر محنتیں کرنے والے، اپنی ریاضتیں کرنے والے، اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ قرآن مجید کو زینت دینے والے۔ یہ تجوید و قرات کا شعبہ، حفظ القرآن کے بعد تجوید، قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھنا۔ ابھی آپ تلاوتیں سنیں گے، دیکھیں گے قرآن کرام کی کتنی محنت ہے۔ لوگ گانے گاتے ہیں، نغمے گنگناتے ہیں، خوبصورت آوازوں کے ساتھ بے حیائی والی باتوں کو عزتیں دیتے ہیں۔ یہ قرآن کرام کی فوج وہ فوج ہے جو اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ اللہ کی کلام قرآن مجید کو زینت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ جن کی تلاوتیں سن کر قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، رغبت پیدا ہوتی ہے، یہ قابل رشک لوگ ہیں۔ آج جو آپ نے یہ اہتمام کیا ہے، قرآن کرام کو بلایا ہے، آپ تلاوتیں سنیں گے، انشاءاللہ العزیز قرآن کی تلاوت کا دلوں پر اثر ہوگا، قرآن سے محبت پیدا ہوگی، دلوں میں خواہش ہوگی کہ ہم بھی اپنے بیٹوں کو اس طرح کا قاری بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس فوج کی محنتیں بھی قبول فرمائے۔ ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن، وہ شخص جو دنیا میں قرآن مجید میں مہارت پیدا کرتا ہے،
پڑھنے کی مہارت، تلفظ میں مہارت، ادائیگی میں مہارت، سمجھنے میں مہارت، کسی بھی انداز سے قرآن مجید کا ماہر ہے، جب قیامت کا دن ہوگا مع السفرہ الکرام البررہ، اللہ اس کو کن کا ساتھی بنائے گا؟ مع السفرہ، ان فرشتوں کا جو لوح محفوظ سے قرآن نکال کر لکھتے رہے۔ قرآن لکھنے والے آسمان کے فرشتے الکرام، جو بڑے باعزت، البررہ، بڑے نیک اور عظمتوں والے ہیں، دنیا میں قرآن مجید کے اندر مہارتیں پیدا کرنے والے قیامت والے دن اللہ کے ان فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ الکرام البررہ السفرہ، جو سفیر، سفرہ سفیر کی جمع ہے، جن کو اللہ سفیر بناتے ہیں، جن کو وحی دے کر نبیوں پر اتارتے ہیں، حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، یہ سفیر فرشتے ہیں، وحی لے کے آیا کرتے تھے، اللہ کے احکام لے کر نازل ہوا کرتے تھے۔ اللہ قرآن کے ماہروں کو قیامت والے دن ان فرشتوں کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن کی مہارتیں، دنیا کہتی ہم قرآن کو مٹا دیں گے، قادیانی سازشیں کر رہے ہیں، قرآن مجید میں گڑبڑ کرنے کی، تبدیلیاں کرنے کی، مطالب بگاڑنے کی، تحریف کرنے کی یہودی سازشیں کر رہے ہیں، صلیبی سازشیں کر رہے ہیں، لیکن یہ سارے لوگ زہر کا پیالہ پی کے مر سکتے ہیں، قرآن مجید کی ایک زبر اور زیر میں بھی فرق نہیں ڈال سکتے۔ ہمارے پیغمبر فرماتے ہیں زینوا القرآن باصواتکم، میری امت کے لوگوں اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو زینت دیا کرو، اپنی آوازوں کے ساتھ۔ ہماری مائیں بہنیں بھی سنیں، عورتوں کو بھی اللہ نے بڑی خوبصورت آواز دے رکھی ہے، ہمارے بھائی بھی سنیں، اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ قرآن پڑھنے میں مہارت پیدا کرو، قرآن یاد کرو۔ رتل القرآن ترتیلا، اس کو ترتیل سے صحیح لہجے میں حروف تلفظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ قرات و تجوید کے قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے خوبصورت انداز میں ان کو پڑھو، اپنی خوبصورت آوازوں سے قرآن کو زینت دیا کرو۔ یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا قیامت کے دن میدان محشر میں۔ من جعلہ امامہ، جس نے قرآن کو اپنا امام بنا لیا، اپنے سامنے رکھا، اپنا پیشوا بنایا، ساقادہ الی الجنہ، قرآن اس کو جنت میں لے کے جائے گا، اور جس نے قرآن کو پسے پشت پھینک دیا، ساقہ الی النار، قرآن اس کو دھتکارتے ہوئے جہنم کے اندر گرا دے گا۔ ہم نے جب کلمہ پڑھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسلام کو قبول کیا، ہم نے یہودیوں سے، عیسائیوں سے، بت پرستوں سے، ان کے کلچروں سے، ان کی تہذیبوں سے انکار کیا۔ یہ حقیقتیں سمجھنے والی ہیں جن کو اللہ نے مسترد کیا، ہم نے اسلام قبول کر کے ہم نے بھی ان کو مسترد کیا ہے۔ بھائیو، اس وعدے پر پوری زندگی قائم رہنا ہے، قرآن کا سپاہی بن کے، حدیث کا سپاہی بن کے، قرآن کا محافظ بن کے، اسلام کا محافظ بن کے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی تعلیم سے ہم نے یہ زندگی گزارنی ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک فوج اللہ نے تیار کی علماء کی، جو قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، قرآن کے معانی پڑھتے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ یاد رکھو میرے محترم بھائیوں، قرآن اللہ کی کلام ہے، اور اس کلام کی تشریح اور تفسیر بھی اللہ نے خود اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی ہے۔ اس کی شرح، اس کی گائیڈ، اس کی تفسیر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلنے والی حدیث ہے، سنت ہے۔ تو وہ جو اپنی زندگی قرآن پڑھنے کے لیے، ترجمہ تفسیر پڑھنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے، عربی زبان کو پڑھنے کے لیے، عربی زبان کے لیے خادم علوم صرف نام پڑھنے کے لیے 6 سال، 7 سال پڑھتے ہیں، پھر قرآن کی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کے احکام بیان کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ رہنمائی کی دعوت دیتے ہیں، یہودیوں صلیبیوں کے گندے نظاموں کے مقابل پر اللہ کے بندوں کو اللہ کی رہنمائی میں تیار کرتے ہیں۔
یہ علماء ہیں جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے مسکینی کی زندگی برداشت کر کے اسلام کی حفاظت کا پرچم اٹھایا ہے۔ تیسری فوج اللہ نے علماء کی تیار کی ہے جن سے اللہ اپنے قرآن کی حفاظت کا کام لیتے ہیں۔ اور علماء کون ہیں؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم، میری امت کے لوگوں یہ ذہن بنا لو، علم کے لحاظ سے سب سے بہتر اعلیٰ تعلیم یافتہ سب سے بہتر تعلیم والے وہ ہیں تعلم القرآن وعلم، جو قرآن پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں اور قرآن کو آگے پڑھاتے ہیں سکھلاتے ہیں، یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ سکولوں میں کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے وہ صرف دنیا کمانے کے فن پڑھتے ہیں، یہ بی کام سی کام دنیا کمانے کے فن ہیں، کاروبار نوکر بننے کے فن ہیں، بہترین نوکر بنتے ہیں جو کالجوں یونیورسٹیوں میں قرآن حدیث سے دور ہو کر صرف کالجوں میں یونیورسٹیوں میں وہ بہترین نوکر بنتے ہیں یہودیوں کے صلیبیوں کے۔ آج ہمارے ملک کا مسئلہ کیا ہے؟ بکاؤ مال، کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والا، آکسفورڈ میں پڑھنے والا، عیسائیوں یہودیوں کے پاس سے ڈگریاں لانے والا، بکاؤ مال، نہ پاکستان کا خیال ہے، نہ نظریہ پاکستان کا احترام ہے، نہ اسلام کا احترام ہے۔ یہ صرف ڈگریاں نوکری کے لیے دنیا کمانے کے لیے ہیں۔ علم وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، جو یہ علم پڑھتے ہیں اللہ ان سے اپنے دین کی حفاظت کا کام لیتا ہے۔ اصل اعلیٰ تعلیم یافتہ یہ ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ خیرکم۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ ہے کہ جب کہ قرآن کا علم پڑھنے کے لیے بندہ نکلتا ہے تو دنیا جہاں کی ہر مخلوق اس کے حق میں دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ حتی الحیتان فی جوف البحر، حتیٰ کہ سمندروں کی تہوں میں مچھلیاں بھی ان کے حق میں دعائیں کرتی ہیں۔ آپ تصور کریں یہ قرآن پڑھنے والا طالب علم جس کے لیے مچھلیاں دعائیں کریں، چیونٹیاں دعائیں کریں، پرندے دعائیں کریں، درندے دعائیں کریں، دنیا جہاں کی ہر مخلوق دعا کرے، جس کو اللہ اپنے دین کا سپاہی بنائے، کفر کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو، کون ہے جو دنیا میں اس کے مقام اور مرتبے کا مقابلہ کرے؟ چوتھی فوج اللہ نے تیار کی ہے مجاہدین کی، جہاد کرنے والوں کی، جو اپنی جانوں کو، اپنی جوانیوں کو، اپنی قوتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو قرآن کو دنیا پر غالب کرنے کے لیے اور قرآن کے دشمنوں کی سرکشی توڑنے کے لیے، کفر کے نظام توڑنے کے لیے اپنی زندگی اپنے رب کے نام وقف کر دیتے ہیں۔ جہاد کرنے والے، اللہ کے لیے قربانیاں دینے والے، یہ وہ فوج ہے چوتھے نمبر پر جو اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے تیار کی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہاد کے راستے میں نکلتا ہے نیت یہ ہے کہ میں قرآن کا محافظ بنوں گا، اسلام کے دشمنوں کو ماروں گا، اللہ کی زمین پر ان کے کفر شرک کے نظام نہیں چلنے دوں گا، اللہ نے ان کو مسترد کیا ہے میں ان کو ختم کروں گا، اللہ نے قرآن کو دنیا کا قانون بنایا ہے، دنیا کا نظام بنایا ہے، میں قرآن کو دنیا پر غالب کروں گا۔ یہ جذبے لے کر تربیتوں کے ساتھ، ٹریننگوں کے ساتھ، بڑی بڑی نیتوں کے ساتھ نکلتا ہے۔ فرمایا راستے کا گرد و غبار اس کے اوپر پڑے، اللہ جہنم کا دھواں بھی اس کے اوپر حرام کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور میرے محترم بھائیو آخری بات میں کرتا ہوں، سنیں ذرا، 4 گارنٹیاں دی اللہ تعالیٰ نے، 4 جو اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کریں گے، اللہ کی اس دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے، اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے کردار ادا کریں گے۔ 4 گارنٹیاں قرآن مجید میں۔ پہلی گارنٹی کیا ہے؟ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ان پر کوئی غم ہوگا۔ غم کا تعلق ہوتا ہے ماضی کے ساتھ، ماضی میں جو کبھی کوتاہی پریشانی آئی ہے
मैं उनको बुला दूंगा, कोई परेशान नहीं रहेंगे। खौफ होता है मुस्तकबिल के हवाले से। अल्लाह फरमाते हैं मेरी हिदायत को, मेरे कुरान को, मेरे दीन को कबूल करने वाले, बुलंद करने वाले, मैं उनके मादी के मामले भी साफ कर दूंगा, मैं उनके मुस्तकबिल के खतरात भी खत्म कर दूंगा। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और दूसरे मुकाम पर अल्लाह का मुहाकिमीन फरमाते हैं फला यज़िल्लु वला यशक़ा। जो कुरान के साथ अपने आप को जोड़ेंगे, कुरान पढ़ना, समझना, दावत देना, इसके लिए जिहाद करना, इस पर अमल करना, इसके जरिए कुफर का रास्ता रोकना, फला यज़िल्लु, वो कभी गुमराह नहीं होंगे, वला यशक़ा, और कभी बदबख्त नहीं होंगे। ये चार गारंटियां अल्लाह की तरफ से। मोहतरम भाइयों, आज का ये प्रोग्राम हमारे ईमान को बढ़ाने का सबब बन जाए, अपनी गफलतों से निकलने का अल्लाह उसको जरिया बना दे। हम जवान हैं, सलाहियतों वाले हैं, औलादों वाले हैं, लेकिन हमने इस जिम्मेदारी के हवाले से गफलत बरती है। हमने कुरान को वो हक नहीं दिया जो देना चाहिए था। हमने कुरान के दुश्मनों को नहीं समझा, हमने कुरान के हवाले से अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा। आज इस बात को समझ लें, यहूदी हमारे दुश्मन है, सलीबी हमारे दुश्मन है, बुतों के पुजारी आज रूए जमीन पर सबसे बड़े मुशरिक, पलीद, बुतपरस्त हिंदू हैं जो करोड़ों खुदा बनाकर उनकी पूजा करते हैं। ये हमारे कुरान के दुश्मन हैं, हमारे नबी के दुश्मन हैं, उम्मत मुस्लिमा के दुश्मन हैं। हमने भी इनको दुश्मन समझना इंशाअल्लाह। इनकी हिजामतें, इनके लिबास, दुश्मन का मतलब ये नहीं कि आप उनको गालियां निकालना शुरू कर दें। अपनी जुबान को पाकीदा रखें, अपने अखलाक को आला बनाएं। दुश्मन बनाने का मतलब ये है हम उनकी नकलें नहीं उतारेंगे, उनके कल्चर को, तहजीब को नहीं अपनाएंगे, उनसे मोहब्बतें नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा उनको इस नीयत से देखेंगे ये हमारे रब के दुश्मन है, हमारे रसूल के दुश्मन है। बहुत बड़े दुख की बात है आज हमारे मुसलमान उनकी टिक्कियां, टाफियां, बर्गर देखकर उन पर फरेफ्ता हो चुके हैं। तारीफें करते हैं उनकी। यूरोप की क्या बात है, क्या बात है यूरोप की, क्या बात है। मैंने एक बंदे से पूछा क्यों तारीफ करता है, कहता उनके बर्गर बड़े मजेदार। मर गया हमारा मुसलमान उनके बर्गरों पर, उनकी सही दुकानदारियों पर। इस चीज को न देखो, उनकी इस्लाम दुश्मनी को देखो, कुरान दुश्मनी को देखो। उम्मत मुस्लिमा के ये दुश्मन दहशतगर्द कश्मीर में, फिलिस्तीन में, दुनिया में मुसलमानों पर हमले करने वाले दहशतगर्द हैं, जालिम हैं, काफिर हैं। उनके इस कुफर को देखो, वो मोहब्बतों के लायक नहीं है। आपने कभी सांप देखा है? बड़ा खूबसूरत होता है ना, उसके ऊपर बड़े खूबसूरत रंग होते हैं, तो फिर सांप काबिल तारीफ है? कोई सांप की तारीफ नहीं करता, उसकी खूबसूरती की तारीफ नहीं करता। हमेशा सांप के जहर को सामने रखकर उसको मारा जाता है, उसको जहरीला कहा जाता है। इन काफरों की दुनियादारी को ना देखो, दुनिया अल्लाह ने काफरों के सामने फेंक रखी है। इनके कुफर को देखो, तुम्हारे रब के दुश्मन है, तुम्हारे रसूल के दुश्मन है, तुम्हारे कुरान के दुश्मन है। हमने इंशाअल्लाह दुश्मनों को पहचानना है। हम तो कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, हम तो उस नबी के पीछे चलते हैं जो सारी दुनिया में सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे बरतर, सबसे ज्यादा अजमत और शान वाले हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम करो हम अपनी हिजामतें, अपने लिबास, अपने कारोबार, अपने घर के माहौल, अपना रहन सहन इंशाअल्लाह इन काफिरों जैसा नहीं, इनको तो अल्लाह ने मुस्तरद किया है। हम अपने नबी जैसा बनाएंगे, अपने दीन इस्लाम के मुताबिक चलेंगे। और ये आदम लेके जाओ जिस तरह ये 20 हुफ़ाज़ आज कुरान को हिफ्ज़ करके फारिग हो रहे हैं। अल्लाह ने इनके इस अमल को इतना बाबरकत बनाया है, पूरे इलाके को कुरान की अजमत की तरफ बुलाया जा रहा है। कुरान की इज्जत एहतराम के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम बना के किया गया है। इरादा करो हमारे बेटे भी इंशाअल्लाह बाबरकत बनेंगे, दिन रात कुरान पढ़ने वाले बनेंगे। मोहतरम भाइयों, हमारा बेटा कारोबारी बन जाए, बहुत बड़ा अफसर बन जाए, फैक्ट्री का मालिक बन जाए, प्लाजों का मालिक बन जाए, क्या हमारी कब्र में उसका कारोबार जाएगा?
दुख होता है, बाप फौत हुआ है, बेटे को दुआ ही नहीं आती, दुआ ही नहीं आती कि बाप को दुनिया से किस तरह रुखसत करूं। कितनी बड़ी बदकिस्मती, बदबख्ती है अगर हम अपनी औलादों को हाफिज बनाएं, आलिम बनाएं, मुजाहिद बनाएं, कुरान के साथ जोड़ें। तो हमारे नबी ने फरमाया, औलादें जितने भी नेक अमाल करती हैं, जितने भी नेक अमाल करती हैं, माँ बाप को बराबर पूरा पूरा अजर मिलता रहता है। अपने लिए इनको सदका जारिया बनाएं और ये अदम लेके जाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने अपने इस दीन की हिफाजत करना ही करना है। अल्लाह ने इसका जिम्मा उठाया है। हमारी खुशकिस्मती का ये रास्ता है कि हम अल्लाह के इस मामले में, इस जिम्मेदारी में अपने आप को आगे करें, अपने बेटों को आगे करें, अपनी औलादों को आगे करें। ये हाफिज बने, ये आलिम बने, ये मुजाहिद बने, दुनिया पर इस्लाम का झंडा उठाने वाले बने, यहूदियों, सलीबियों, मुशरिकों के गंदे कल्चर तोड़ने वाले बने, ताकि हमारा पैदा करने वाला रब देखे कि मेरा ये बंदा मेरे दीन का मुहाफिज है, मेरे दुश्मनों का दुश्मन है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस्लाम और अहले इस्लाम को इज्जत अता फरमाए, जिहाद और मुजाहिदीन की मदद फरमाए। कश्मीर फिलिस्तीन में हमारे मजलूम भाइयों की अल्लाह मदद फरमाए। पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान कलमे का मुल्क है, ला इलाहा इल्लल्लाह का मुल्क है। सारी दुनिया के इस्लाम दुश्मन पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं, बड़ी साजिशें कर रहे हैं, बड़े फितने बर्पा कर रहे हैं। ये सारे फितने काफरों की तरफ से हैं। अल्लाह पाकिस्तान को इन फितनों से महफूज रखे, पाकिस्तान के दुश्मनों को अल्लाह तबाह बर्बाद फरमाए। और अल्लाह हमें तौफीक दे अपनी जवानियों से, अपनी औलादों से, अपनी सलाहियतों से इस्लाम को इज्जत देने वाले बने और कुफर के निजाम तोड़ने वाले बने। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Aqsa Islamic Center, Haripur. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Jazakallah.